میں آپ کے توسط سے ایک سوال ریکارڈ کروا دوں. جی ضرور کریں. سوال یہ ہے کہ آپ آپ سوال یہ ہے کہ آپ انجینئر صاحب سے اس کا جواب پوچھیے گا کہ جب ہم بخاری و مسلم میں روایت دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیعت ہے وہ 6 مہینے تک نہیں کی تھی. اچھا, جب ہم دوسری احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص طور پر المستدرک للحاکم کی, تو وہاں پر روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت زبیر نے حضرت ابو بکر کی پہلے دن بیعت کی تھی. یعنی بیعت عامہ جس دن مدینہ منورہ میں ہوئی تھی وہ پہلے دن کی تھی. اب ان دونوں احادیث میں تضاد آ گیا, اور پھر محدثین کی بخاری و مسلم کی ان الفاظوں میں جو راوی کے الفاظ ہیں اس میں جرح موجود ہیں. تو اس حوالے سے انجینئر صاحب کا کیا موقف ہے, آپ پلیز پوچھیے گا اور بتائیے گا. نیکسٹ کوشچن نمبر 14 جنید رحمان بھائی کا کراچی سے پوچھ رہے ہیں. المستدرک الحاکم میں 2 حدیثیں ہیں کہ مولا علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی, تو وہ حدیثوں میں تضاد کیوں ہے بخاری مسلم کی جو باقی؟ جی, ہم تو بخاری مسلم کی روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اگر یہ سارا معاملہ ہوا ہوتا تو اس بڑے لیول کا آپ کو سنی شیعہ اختلاف نظر نہ آتا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ شروع میں حضرت علی, حضرت زبیر اور باقی شیعہ علی نے بیعت نہیں کی تھی سقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے. بخاری مسلم میں جو رپورٹ ہوا ہے وہی ٹھیک ہے. نیکسٹ. شاہد بھائی, سوال یہ ہے کہ میں رہتا ہوں گلف کنٹری میں, قطر میں رہتا ہوں, تو یہاں پہ جو نماز ہوتی ہے نا ابھی رمضان کے دوران, وطر امام پڑھاتے ہیں, یہاں پر وطر کا نماز امام پڑھاتے ہیں. تو میں نے علی بھائی کا ایک بیان سنا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ حدیث کا ریفرنس بتایا تھا کہ وطر میں جو ہم دعا مانگتے ہیں مینس وہ نماز کے دوران ہی مانگتے ہیں, رکوع میں جانے سے پہلے مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے رکوع کے بعد ہوتی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چینج کر دیا تھا, رکوع سے پہلے تھا. تو یہاں پر امام تو رکوع کے بعد پڑھاتے ہیں, وہ دعا کرواتے ہیں وطر میں, یہ آپ بھی جانتے ہوں گے. تو پھر ہم کیا کریں گے ایسے طور پر, امام کے پیچھے پڑھیں گے وطر یا پھر خود اپنا سیپریٹ پڑھ سکتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن نمبر 10 ہے عدنان بھائی کا, قطر سے پوچھ رہے ہیں امام وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں پڑھے, وہ میں نے بتایا نا کہ وہ وطر میں قنوت نازلہ کو ایڈ کرتے ہیں تو جائز ہے. قنوت نازلہ پلس وطر ہو جاتی ہے, وہ تو بالکل درست ہے. نیکسٹ. سوال میرا یہی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا تیسری رکعت میں ہوں, نماز شروع ہو, قاری صاحب یعنی کہ امام مسجد نماز کروا رہے ہوں, تو اگر وہ تشہد میں بیٹھا ہو تو ہمیں پھر کہاں سے نماز شروع کرنی پڑے گی؟ قاری صاحب اگر تشہد میں بیٹھے ہوں تو ہاں, تشہد میں بیٹھے ہوں, یعنی کہ الحمدللہ پڑھ کے ہم نیچے بیٹھیں گے, ساتھ ان کے ملیں گے اس رکعت میں. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 13 ہے عادل بھائی کا, لاہور سے پوچھ رہے ہیں اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوں, تو جب ہم آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کا انتظار کرنا چاہیے کھڑے ہونے کا, یا وہیں سے نماز میں تشہد میں بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں, وہ تو بخاری مسلم ہے کہ جس حالت میں امام کو پاؤ اس میں اسی حالت میں شامل ہو جاؤ, انتظار نہ کریں, فوراً شامل ہو, تاکہ تھوڑا سا اگر تشہد بھی ملتا ہے اس کے پیچھے تو اس کا ثواب بھی ضائع نہ کریں آپ. جی میرا سوال ہے, جو آج کل رمضان کی آمد ہے, تو اس کے متعلق سوال تھا کہ وطر جو ہے وہ تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھنے لازم ہے؟ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 11 ہے شاہد بھائی کا, شیخو پورا سے وہ پوچھ رہے ہیں وطر کیا تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا تراویح کے بعد ہی پڑھنا لازمی ہے؟ نہیں, تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر فرضوں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. سنت تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے 2 سنتیں جو عشاء والی ہیں وہ پڑھیں گے, اس کے بعد قیام اللیل کریں گے, اور قیام اللیل کا اینڈ جو ہے وہ 3 وطر کے اوپر ہوگا. لیکن اگر وطر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے اور وطر کے بعد قیام اللیل کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے. نبی علیہ السلام سے بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا ثابت ہے, مسلم میں حدیث موجود ہے 1724, آپ نے ہمیشہ اپنی روٹین میں رکھا ہوا تھا ان کو. اس سے وطر ٹوٹتا نہیں ہے. وطر تب ٹوٹے گا جب آپ 2 دفعہ وطر پڑھ لیں ایک رات میں, یا آپ جو ہے وہ کوئی طاق رکعت کو ایڈ کر دیتے ہیں بیچ میں,
وطر کے علاوہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں رات کے وقت کرے گا. یہ جو حدیث میں ہے کہ آخری نماز بناؤ، مراد یہ کہ اوور آل نماز وطر رہنی چاہیے. تو وہ وطر کے بعد بھی اگر کوئی نفل دو ایڈ کر لیتا ہے تو سنت بھی ہے، اس سے وطر نہیں ٹوٹیں گے. تو طلق ابن علی کی حدیث میں نے ابو داؤد سے بتائی تھی نا ابھی رمضان والے 70 مسائل کے اندر، کہ انہوں نے ایک گاؤں میں کہیں گیسٹ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ گیسٹ کے طور پہ تھے، تو وہاں انہوں نے قیام اللیل کروایا اور وطر پڑھ لیے. اس کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس آئے تو ان کے گاؤں کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے دوبارہ پھر قیام اللیل انہیں بھی کروایا. اور جب وطر کی باری آئی تو وہ پھر مصلے سے الگ ہو گئے اور کہا میں وطر پڑھ چکا ہوں. نبی الاسلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وطر کے بعد بھی قیام اللیل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ. یہ دو حوالے پوچھنے تھے کہ ایک انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ امام جعفر صادق نے ایک شخص کو قرض دیا تھا اور اس نے وہ قرض واپس دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ مکر گیا تھا. پھر انہوں نے اس کا کیس عدالت میں لے گئے تھے. یہ والا واقعہ تھا. آپ ان کو تھوڑی سی ہنٹ دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کی تصویر شو کر دے اسکرین کے اوپر. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 12 ہے حمزہ بھائی کا باولپور سے، پوچھ رہے ہیں امام جعفر صادق انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا تو وہ واپس دینے سے جب اس نے منع کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ قسم کھا لی تھی. وہ واقعہ کون سی حدیث میں بک میں آیا وہ بتا دیں. اس میں نہیں ہے، یہ ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے. جو ان کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں ہیں نا ان میں آپ دیکھ لیں، حدیث میں تو نہیں ملتا. میں نے یہ جسٹ ایک ریفرنس کے طور پہ یہ چیز اس لیے بیان کی تھی کہ جائز کام کے لیے اگر کہیں ضرورتاً قسم اٹھانی پڑ جاتی ہے تو بالکل درست ہے. قسم ظاہر ہے انہی کاموں کے لیے استعمال ہوگی نا. جھوٹی قسم نہ کھائی جائے اور بلا ضرورت سچی قسم نہ کھائی جائے. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور کھانی چاہیے. نبی الاسلام نے بھی قسم ڈیمانڈ کی ہے. جب ایک صحابی نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، اور ایک کی نیت سے، تو نبی الاسلام نے اس سے کہا قسم اٹھاؤ. جب انہوں نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. نیکسٹ. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ جو نماز جنازہ ہے یعنی کہ سنیوں والی بریلویوں والی، یہ جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ والا سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے یا یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ 2 منٹ لیتے ہیں، 2 منٹ بعد اچھا عالم آتا ہے ان کا بریلوی کا، بہت اچھا عالم بھی ہو، وہ بھی 2-3 منٹ میں جنازہ ختم کر کے وہ چلا جاتا ہے. یہ اگلا سوال 15 نمبر کا فتح بھائی کا عارف والا سے پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ کی دعا کیا سنت سے ثابت ہے اللہم اغفر لی والی؟ جی ثابت ہے. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے، یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو جنازے والا جو چیپٹر ہے پہلی جلد میں کتاب الجنائز، اس میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان، اس میں آپ کو یہ دوسری فصل میں یہ حدیث مل جائے گی. میں نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز کے اندر ڈسپلے کروائی ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے.